رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نوجوان نے ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے۔ اب یہاں پر جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ذرا توجہ سے سنیں، سرکار کی محفل میں زنا کا مطالبہ، صحابہ اکرام تڑپ گئے، کیا باتیں کرتا ہے اور کس کی بارگاہ میں بکواس کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار نے دیکھا جب مسجد میں آوازیں بلند ہوئی نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا، اے نوجوان ادھر آ، قریب بٹھا لیا اور فرمایا کہ بتا کیا کہہ رہا تھا۔ اس نے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دو۔ اب یہاں سے لے کے وہاں تک، ادھر سے لے کے ادھر تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں توجہ، یہ میاں محمد کا کلام نہیں، حضرت محمد کا کلام ہے، حضرت محمد کا کلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زنا کرنے کی اجازت دے دو، سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے زنا کرنے کی اجازت مانگنے والے نوجوان، ذرا یہ بتا کیا تجھ سے تیری ماں زنا کرنے کی اجازت مانگے، کیا تو اپنی ماں کو زنا کرنے کی اجازت دے گا؟ کب آ گیا، کان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا، اور کون ہے اس دنیا میں جو اپنی ماں کی زنا کی اجازت دے گا؟ سرکار نے پھر دوسرا سوال کیا، اے زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان ذرا یہ بتا کیا تجھ سے تیری بیوی زنا کی اجازت مانگے، کیا تو اپنی بیوی کو زنا کی اجازت دے گا؟ تڑپ گئے، یا رسول اللہ سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں بچوں گا، کون اپنی بیوی کو زنا کی اجازت دیتا ہے، میں نہیں دوں گا۔ سرکار نے پھر تیسرا سوال کیا، اے زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان ذرا یہ بتا کہ تجھ سے تیری بیٹی زنا کی اجازت مانگے، کیا تو زنا کی اجازت دے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بیٹی مانگے گی نہیں دوں گا۔ چوتھی مرتبہ سرکار نے ارشاد فرمایا، زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان ذرا بتا کیا تجھ سے تیری بہن زنا کی اجازت مانگے، کیا تو اپنی بہن کو زنا کی اجازت دے گا؟ کب آ گئے، یا رسول اللہ کون اپنی بہن کو زنا کی اجازت دیتا ہے؟ خون کا قطرہ قطرہ بہا دوں گا، بہن کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب بس آخری جملے اس حدیث کے میں بیان کرنے لگا ہوں، نوجوانوں آپ تمام حضرات ذرا توجہ سے سنیں، کوئی اجازت نہیں دے گا۔ اب سرکار نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد دعا کی اللہ اس کے دل سے زنا کے خیالات کو مٹا دے، اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، اے زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان، جب تو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا تو ذرا یہ بتا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا یا تو وہ کسی کی ماں ہوگی، یا وہ کسی کی بیٹی ہوگی، یا وہ کسی کی بہن ہوگی، یا کسی کی بیوی ہوگی۔ جب تو زنا اپنی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ گوارا نہیں کرتا تو دوسرا یہ زنا اپنی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ کیسے گوارا کرے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پھر آپ کی طرف متوجہ ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دامن پاک اور صاف رہے تو دوسرے کے دامن پہ کبھی داغ مت آنے دے۔ بے شک بے شک۔ آپ چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان میں صلاح الدین ایوبی کا غلام پیدا ہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اور ہر ملت کی بیٹی کو اپنی بیٹی یا بہن جانو۔ کیا سمجھتے ہو کہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی تو تم چوراہوں پر، تراہوں پر بیٹھ کر کے ہنسی اور مذاق بناتے ہو؟ تم نے تو ہنسی مذاق بنا لی، لیکن ایک مرتبہ مدینے والے سے پوچھا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، ذرا دیکھو تو احساس کر کے دیکھو، وہ صرف ایک کی بیٹی نہیں پوری قوم کی بیٹی ہے۔ بدنامی ہوگی تو پوری قوم کی بدنامی ہے، اور بدنما داغ لگانے والا کون ہے؟ یہی نوجوان تو ہے، یہی نوجوان تو ہے۔ اس لیے زنا سے باز آؤ، علم دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ لائق مبارکباد ہیں یہاں کے جملہ اساتذہ، بالخصوص مجاہد دوراں، بانی مدرسہ، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مولانا ظہیر صاحب قبلہ، اور وہیں ساتھ ساتھ لائق مبارکباد ہیں ناظم اعلیٰ حضرت حافظ و قاری نثار احمد صاحب قبلہ، پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا مفتی تنویر القادری صاحب قبلہ، اور اس ادارے کے جملہ اساتذہ کہ ان کی انتھک شبانہ روز محنتوں کا نتیجہ تھوڑی دیر میں آپ کی ماتھے کے آنکھوں کے سامنے ہوگا۔
یعنی کچھ بچوں کی دستار حفظ عمل میں آئے گی، وہ پرکیف منظر، پربہار منظر، دل نشیں منظر، دلکش منظر آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے۔ وہیں پر لائق صد مبارکباد ہیں ان بچوں کے ماں باپ کہ جنہوں نے اپنے لخت جگر نور نظر کو خود سے دور رکھ کر اس مدرسے کا طالب علم بنایا، اور ان کی امیدیں باور ہوئیں، اور انشاءاللہ آج علماء اور مشائخ کے ہاتھوں دستار حفظ ان کے سروں پر سجائی جائے گی۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کا مقدس کلام حفظ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑی محنت کا کام ہے، روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بڑی کرامت کا کام ہے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا جو یہ مقدس کلام ان بچوں نے حفظ کیا ہے، یقیناً یہ بڑی شرافت اور کرامت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ان کے دلوں کو منور کرے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ کضوء الشمس۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور جو قرآن میں ہے اسے پڑھنے کے بعد اس میں عمل بھی کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بچے کے والدین کے سر پر ایسا نورانی تاج رکھے گا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے تیز ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون پہنچ سکتا ہے حافظ قرآن جو باعمل ہو اس کے مرتبے پر؟ بڑی کرامت اور عظمت کی بات ہے۔ آج یہ حافظ ہیں، کل کے یہ قاری ہیں، آئندہ دنوں کے یہ عالم ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے اللہ نے انہیں حفظ عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں عالم دین بھی بنا دے۔ آپ دیکھیں گے، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ بچے جب یہاں سے فارغ ہو کر کے نکلیں گے اور امامت پر فائز ہوں گے، اور امامت کا مسلح جب انہیں دیا جائے گا تو یقیناً امامت کا مسلح کوئی عام مسلح نہیں۔ اللہ رب العزت جب آپ کے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، مفتی اسلام بنائے، تو آپ دیکھیں آپ کا بچہ جب مسلح امامت پر کھڑا ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، 1000 لوگ ہوں یا 2000 یا 10,000 لوگ ہوں، جب تک وہ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا بچہ جو امام ہے اللہ اکبر نہ کہہ دے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ 1000 ہوں، 10,000 ہوں یا 40,000 ہوں، وہ جب تک نماز سے نکل نہیں سکتے جب تک کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ کہہ دیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی عظمت کی بات ہے، بڑی شرافت کی بات ہے۔ یہ لائق مبارکباد ہے یہ ادارے۔ آج یہ ادارے مدرسہ عثمانیہ نوریہ باب العلوم کی صورت میں جو یہ ادارہ موجود ہے، یقین جانے میرا وجدان کہتا ہے آپ کے گھر میں اگر مسلح سلامت ہے اسی مدرسے کا نتیجہ ہے۔ آپ کے گھر میں اگر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے انہی مدرسوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کے بچے اگر حافظ قرآن بنتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، صدقہ ہے ان مدرسوں کا۔ اگر آپ کی بہن بیٹی مسلح اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے تو صدقہ ہے ان مدرسوں کا۔ اگر آپ کا بیٹا صبح اٹھ کر کے تمہیں سلام کرتا ہے، ماں باپ کا ادب کرتا ہے تو صدقہ ہے مدرسوں کا۔ اگر آپ کا بیٹا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، شادی کے بعد نہیں بگڑتا اور آپ کا احترام ایسا ہی کرتا ہے جیسے باپ اور والدین کا کرنا چاہیے تو صدقہ ہے مدرسوں کا۔ اگر آپ کا بچہ قرآن پاک کا حافظ ہے، عالم ہے، مفتی ہے، قسم خدا کی صدقہ ہے مدرسوں کا۔ ہم نے اپنے ماتھے کی
کی آنکھوں سے دیکھا ہے جن علاقوں سے مدرسے ختم کر دیے گئے تو صرف مدرسے ہی ختم نہیں ہوئے، گھروں سے مصلے بھی ختم ہو گئے، گھروں سے عبادتیں بھی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، علاقے کے علاقے حفاظ سے صاف ہو گئے، عالموں کی اللہ اکبر جہاں فراوانی ہونی چاہیے تھی وہاں دیکھنے سے بھی عالم نظر نہیں آتا۔ میں یہ چاہتا ہوں اور ہر سنی یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم جیے کہ نہ جیے لیکن ہمارے مدرسے پروان چڑھتے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام کی 3 مضبوط عمارتیں ہیں، 3 مضبوط عمارتیں، ایک کا نام ہے مسجد، ایک کا نام ہے خانقاہ اور ایک کا نام ہے مدرسہ۔ توجہ چاہوں گا، میں تقریر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک کا نام مسجد، مدرسہ اور خانقاہ۔ مسجد بھی ہماری اصلاح کا ذریعہ ہے، خانقاہ بھی ہماری اصلاح کا ذریعہ ہے، مدرسہ بھی ہماری اصلاح کا ذریعہ ہے۔ لیکن 1 منٹ کے لیے میں آپ کو روک کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان تینوں میں صرف واحد مدرسہ ہے جو مسجد کی راہ کو بھی ہموار کرتا ہے، خانقاہ کی راہ کو بھی ہموار کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جہاں سے مدرسے ختم کر دیے گئے خانقاہوں کے وجود ختم، اللہ، جہاں سے مدرسے ختم کر دیے گئے، ایجوکیشن ختم کر دی گئی، شکشا سنستھائیں ختم کر دی گئی، وہاں سے مساجد۔ آج ضرورت ہے کہ ہم جہاں مسجدوں کا تعاون کریں اس سے زیادہ آپ کے مال کا مصرف اگر کوئی ہے تو نہ تو وہ مسجد ہے نہ خانقاہ، بلکہ سب سے زیادہ مدرسے ہیں، اس لائق کہ آپ ان کا تعاون کریں۔ میں مسجد کو بھی منع نہیں کر رہا ہوں، میں نے زیادہ کی نفی کی ہے، میں مسجد کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن مسجد کو دیجئے، خانقاہوں میں دیجئے، پیروں کو دیجئے، لیکن سب سے زیادہ حقدار آپ کے پیسے کے اللہ اکبر کبیرہ مدرسہ ہے۔ اگر یاد رکھیے، اگر مدرسے میں آپ نے تعاون پیش نہ کیا، تعاون پیش نہ کیا اور جمعے میں کھڑے ہو کے کہنے لگے ممبر میں پتھر لگنا ہے، ذرا اس کے لیے چندہ کر دیجئے، تو دیکھتے دیکھتے 1 ہفتہ نہیں گزرتا اور 1 لاکھ سے زیادہ 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ اکٹھا ہو جاتا ہے اور پورا ممبر مزین کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب امام رکھنے کی باری آئی، 1 لاکھ 4 لاکھ اس ممبر میں لگا دیے، امام رکھنے کی باری آئی تو حاجی جی بھی تیار ہو گئے، ممبر صاحب بھی تیار ہو گئے کہ بھی ایسا کرو 5 7 8 10 ہزار کا کوئی امام رکھ لو۔ اب 5 7 8 ہزار روپے کا کوئی امام رکھ دیا۔ اب اتفاق سے سوء اتفاق یہ ہوا کہ مسجد کے محلے میں کہیں پہ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، انبن اتنی ہوئی کہ طلاق پر نوبت آ گئی اور اس نے طلاق دے دی۔ اب اللہ اکبر کبیرہ، لوگ پریشان ہیں کہ عالم سے پوچھے سوال کہ یہ مسئلہ کیسا ہے، تو بتائیے یہ 10,000 روپے والا حافظ قرآن کوئی مسئلہ بتائے گا؟ مسئلہ تو وہ بتائے گا جو عالم دین ہو۔ تو اب میں کہوں گا کہ ذرا جا کے پوچھ ممبر سے جس میں 5 لاکھ روپے لگائیں، بتا مصطفیٰ کی شریعت کا مسئلہ بتا، تو یہ 10 لاکھ روپے کا ممبر بتائے گا نہیں، مصطفیٰ کی شریعت کا مسئلہ عالم دین بنائے گا، عالم دین بتائے گا۔ کتنا ضروری ہے عالم دین بنانا، کتنا ضروری ہے عالم دین بنانا۔ آج تو ہم خان صاحب ہیں، پٹھان ہیں، سید ہیں، فلانے ہیں، دھماکے ہیں، چودھری ہیں۔ امام حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں، وہ لوگوں سنو، جس کنبے اور برادری میں مصطفیٰ کی شریعت کا کوئی عالم نہیں تو وہ برادری مردوں کی برادری تو ہوگی، زندوں کی برادری نہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ عالم دین کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو آج سوچتے ہیں اگر اپنے بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنا دیا تو کھائے گا کہاں سے، کیا ہوگا، کیسے آئے گا اس کے پاس پیسہ؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو میری بات پہ لبیک ضرور کہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خدا، وہ خالق،
وہ رازق جب خنزیر اور کتے کو رزق دے سکتا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کے عالم کو رزق نہیں دے گا؟ واہ 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 واہ، بے شک۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والوں کو اللہ اکبر کبیرہ وہ رزق نہیں دے گا؟ یقیناً وہ رزق دے گا، یقیناً وہ رزاق ہے۔ جب اللہ اکبر کبیرہ ہم اتنے بڑے گناہگار صبح کو اٹھتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ اکبر کبیرہ نوجوانوں کی تو حالت یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ نہ انہیں نمازوں سے تعلق ہے، نہ اپنے ماں باپ کی خدمت سے تعلق ہے، نہ اللہ اکبر کبیرہ عالموں سے محبت کا اللہ اکبر ان کے دل میں کوئی جگہ ہے۔ یہ چاروں طرف صبح کو اٹھیں گے تو موبائل، اللہ اکبر کبیرہ جاگ گئے تو موبائل، دوپہر ہے تو موبائل، شام ہے تو موبائل، رات ہے تو موبائل۔ اس موبائل نے ہماری قوم کو برباد کر دیا، نوجوانوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ انگریز تھنکر نے کہا تھا وہ لوگوں کسی سماج کو برباد کرنا ہو تو پورے سماج کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں، نوجوانوں کو بگاڑ دو، پورا سماج برباد ہو جائے گا۔ یہ سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں، یہ سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں، میرے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا 80% گزار دیا۔ اے نوجوانوں اب 80-90% تمہارا باقی بچا ہے۔ تم تیار کرو گے کہ سماج کیسا ہوگا، تم ثابت کرو کہ سماج کیسا ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھو جہاں شرابیں پی جائیں وہ سماج اچھا نہیں ہو سکتا، جہاں زنا کے اڈے آباد کیے جائیں وہ سماج اچھا نہیں ہو سکتا، جہاں جوئے کے انبار لگائے جائیں وہ سماج اچھا نہیں ہوتا۔ آج یہ علماء کرام مسجدوں میں بیٹھ بیٹھ کے دعا کرتے اللہ پھر سے صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے، ہماری قوم برباد ہو رہی ہے، پھر سے طارق بن زیاد کو بھیج دے، ہماری قوم برباد ہو رہی ہے، پھر سے طارق بن زیاد کو بھیج دے، خالد بن ولید کو بھیج دے، لیکن انہیں نہیں پتا اللہ اکبر کبیرہ تیری میری بہن بیٹیوں کو جو قوم تارنے کی عادی بن گئی ہو، جو نوجوان تارنے کا عادی بن گیا ہو، وہاں صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتا، جو شراب پینے کی عادی بن گئی ہو اس گھر میں مصطفیٰ کا غلام پیدا نہیں ہوتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہاں یہ ضرور ہے کہ تم میں سے کوئی صدیق اکبر نہیں بن سکتا، کوئی عمر فاروق اعظم نہیں بن سکتا، کوئی مولا کائنات نہیں بن سکتا، کوئی امام حسن اور حسین نہیں بن سکتا، لیکن میرا وجدان کہتا ہے اگر ان کے راستے پر عمل کر لیا تو ان کے غلام ضرور بن جائیں۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، تعلیمات مذہب اسلام۔ نوجوانوں میں تقریر کرنے کی ابھی کوشش کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں نہیں دل میں پہنچوں، کوشش کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ ساتھ دیں گے تو میں کر لوں گا۔ تقریر نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں آپ کا مزاج سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ میرے پیارو یہ مدرسہ مدرسہ عربیہ عثمانیہ نوریہ باب العلوم، یہ مدرسہ ہماری اصلاح کا ضامن ہے، ہماری قوم اچھی ہوگی اس کی ضمانت لیتا ہے، لیکن کب؟ جبکہ ہم اس کے سچے وفادار بنیں گے۔ یہ بتائیے مفتی تنویر القادری نے اگر اپنی داڑھی سفید کر لی اس لائن میں تو انہوں نے اپنا فائدہ کیا کیا؟ اگر کسی عالم دین نے اگر 20 سال پڑھایا تو اس نے اپنا ذاتی فائدہ کیا کیا؟ اگر ذاتی فائدہ ہو بھی گیا ہو تو بتاؤ دین کا فائدہ کتنا کیا؟ دین کا فائدہ آپ کی نسلوں کو پڑھا دیا، آپ کی نسلیں اللہ اکبر کبیرہ آپ کی نسلیں پڑھ گئیں، یہ اللہ اکبر کبیرہ خدمات نہیں تو کیا ہے؟ اگر اس مدرسے کے احاطے میں رہ کر بھی ہم اگر بے نمازی رہ گئے، اس مدرسے کے احاطے میں رہ کر بھی اگر ہم شرابی ہی رہے، اس مدرسے کے احاطے میں رہ کر بھی ہم اللہ اکبر کبیرہ زانی ہی بنے اور موبائل پر آئی پی ایل پہ سٹہ لگاتے رہے، رمی سلکر کھیلتے رہے، مائی ڈرائیون 11، یہ جوئے کی سب صورتیں ہیں نا، جوئے کی صورتیں ہیں، اس پر اللہ اکبر کبیرہ پیسہ لگاتے رہے، یاد رکھو اس در و دیوار، اس مدرسے کے در و دیوار آپ پر لعنتیں اتارے۔
اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم پر اللہ لعنت اتارتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللعنت منی تبلغ سابعۃ من الولد، جب کسی پر لعنت اترتی ہے تو تنہا اس پر نہیں، اس کی 7 پشتوں پر لعنتیں اترتی ہیں۔ 7 پشتوں تک۔ شراب کا گھوٹ تو پی لیا، کیا مزہ آیا، بدلے میں 7 پشتوں تک لعنتیں۔ زنا کر لیا، بات زنا کی آ گئی تو میں دیکھو نوجوانوں میں بولنے سے پیچھے نہیں رہتا، میں بولنے سے پیچھے نہیں رہتا، یہ بزرگ بیٹھے ان کی دعا چاہیے، لیکن میں زیادہ تر مخاطب ہوتا ہوں نوجوانوں سے، اس لیے کہ نوجوان ہی اس قوم کا مستقبل ہے۔ اگر یہ سدھر گئے تو پوری قوم سدھر جائے گی، یہ نوجوانی ہی ہے ایسی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، ان میں سے ایک ہے ان شبابہ فیما ابلا ہو، جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتا تو نے نوجوانی کہاں گزاری، نوجوانی کہاں گزاری۔ اللہ اکبر کبیرہ، نوجوانی ہی کی تو عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 کو غنیمت جانو، ان میں سے ایک یہ ہے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت مانو۔ بے شک، اس لیے کہ بڑھاپے میں تو اللہ اکبر کبیرہ نہ تو زیادہ لمبا سجدہ کر سکتے ہیں، نہ زیادہ لمبا رکوع کر سکتے ہیں، نہ زیادہ لمبا قیام کر سکتے ہیں، لیکن یہ نوجوانی بڑی قیمتی نوجوانی ہے۔ ہاں وہ 6 یا 7 نوجوان تھے، وقت کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا تو ہمیں جان سے بھی مار دے گا، لیکن ہم اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ قرآن نے ان نوجوانوں کو اللہ اکبر کبیرہ اصحاب کہف سے تعبیر کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نوجوانی ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون نوجوان تھے، ان کے ذریعے ان کے بازوؤں کو مضبوط کیا گیا۔ جو قوم ہمارے اور تمہارے نبی کو صادق اور امین تو کہتی تھی، لیکن اللہ اکبر رسول نہ کہہ سکی، لیکن نوجوانی میں اللہ کے رسول کو صادق اور امین ضرور مانتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نوجوانی ہی تھی کہ حضرت زید کو اسلام کے لشکر کا علم دے دیا گیا، حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دے دیا گیا۔ نوجوانی ہی تھی اللہ اکبر کبیرہ کہ مولا کائنات نے نوجوانی ہی میں خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار پر حضرت امام قاسم، امام علی اکبر نوجوان تھے، مصطفیٰ کی شریعت کے لیے قربان ہو گئے تھے۔ آگے چلتے رہیے، نوجوان ہی تھا وہ بریلی کا امام احمد رضا کہ 22 سال کی عمر میں جب اپنے والد کے ساتھ ماریرا گیا تھا تو 22 سال کی عمر میں تقوی و طہارت کی سنت سیادت سے، بارگاہ سیادت سے مل رہی ہے۔ ہاں اسی کا بیٹا لخت جگر مصطفیٰ رضا خان، جسے ساری دنیا مفتی اعظم کے نام سے جانتی ہے، نوجوانی میں قلم اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے عبادت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواب۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ نوجوانی بڑی قیمتی ہے۔ مجھے اشارہ کیا گیا تھا کہ اصلاح معاشرہ پہ تقریر کرنی ہے تو وہی لے کر کے چل رہا ہوں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے بھائی، آپ کے سروں سے تو نہیں گزر رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے اندر تقوی و طہارت پیش کرو، اپنے اندر تقوی و طہارت پیدا کرو۔ صرف بریانی والے مسلمان مت بنو، صرف فاتحہ اور درود والے مسلمان مت بنو، بریانی کی دیگے اور حلوے کھانے والے مسلمان مت بنو، بلکہ سچے نبی کے عاشق بنو، سچے نبی کے عاشق بنو۔ اور سچا نبی کا عاشق کیسا ہوگا؟ زبان سے کہہ لیا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور ساری نمازیں چھوڑ دی، یہ کوئی نبی کے عاشق کی پہچان ہے؟ نبی کا عاشق تو وہ ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دیکھنا ہے تو کربلا کا میدان دیکھ لو، نبی کا عاشق ہے، تلوار سر پہ رکھی ہے لیکن پھر بھی امام علی مقام سجدے کی حالت میں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے۔ آج تو ہمارے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ ساری دنیا کی آسائشیں آرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پوری کی پوری زندگی نماز نہیں پڑھتے۔
नौजवानी जिना के अड्डों पे गुजार देते हैं। बात आ गई तो मैं बताता चलूं, ऐसा मजमा था, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, एक नौजवान खड़ा हुआ और उसने हाथ खड़ा करके कहा, या रसूल अल्लाह मुझे जिना करने की इजाजत दे दो। तवज्जो चाहूंगा मुफ्ती साहब, तवज्जो चाहूंगा। मैं यहां पर बैठ करके इसका हक अदा करने के लिए आया हूं। यहां पर बैठकर चुटकुले भी सुझाए जा सकते हैं और सुनाते हैं लोग। अवाम का मिजाज ऐसा हो गया है कि हजरत उन्हें बुलाओ जो सबसे ज्यादा हंसाते हैं। कोकों में जब तक दर्द नहीं हो तकरीर समझ में नहीं आती। लेकिन खूब याद रखिए, हमसे ये उम्मीद न मत लगाइए। और वाकई जो मिंबरे रसूल का अदब जानता है वो कभी भी चुटकुले नहीं बोलेगा। सही है। और आप भी अगर सच्चे मुसलमान हैं तो ऐसे लोगों को नहीं बुलाएंगे, इसलिए कि यहां पर बैठने वाले की जिम्मेदारी है तो यहाँ पर बैठ करके अल्लाह अकबर कबीरा मैं बैठा हूँ, मुझे आपको नहीं अल्लाह के मामूर फरिश्तों को जवाब देना है। कल क़यामत के दिन फरिश्ते मेरा दामन पकड़ेंगे और कहेंगे ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। अल्लाह अल्लाह। इसलिए याद रखिए, जितनी देर भी यहाँ पर बैठिए काम की बातें सुनते रहिए। ये मुफ्ती साहब बैठे, हजरत साहब कबला बैठे हैं, ये उलमा इकराम का ये जम्मे गफीर यहाँ पर है, आप भी बैठे हैं। कुछ तो ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अब तक 100 जलसे सुन लिए, किसी ने 200 जलसे सुन लिए, किसी ने 300 जलसे सुन लिए। कयामत में नहीं पूछा जाएगा कितने जलसे सुन के आया। मैं फिर जुमले को दोहराता हूं कि 100 जलसे 200 जलसे कोई मायने नहीं रखते। बात तो तब थी कि तू एक जलसा सुनता और सुनने के बाद नमाजी हो जाता। बात तो यह था कि अगर तू जलसा सुनने से पहले सूद का कारोबार करता था तो जलसा सुनने के बाद सूद से तौबा करते हुए जाता। बात तो यह थी कि अगर शराब पी के आया था, जलसा सुनने के बाद शराब से तौबा कर लेता। जिना किया था, तौबा कर लेता जलसा सुनने के बाद। तो एक जलसा भी तेरे लिए कामयाबी की जमानत था। हम अपना मेयार सेट करें, मेयार सेट करें। 100 गलतियां हैं हमारे अंदर, जलसा सुनने के लिए आए, कम से कम एक खामी ही खत्म कर लो, कम से कम एक खामी ही खत्म कर लो। और 100 जलसे सुनोगे 100 खामियां खत्म हो जाएंगी। यहां पर बैठे हुए न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अब्बा की वसीयत को भी याद रखा होगा, अपने दादा की वसीयत को भी याद रखा होगा। अब्बा की वसीयत याद है, हमारे अब्बा मरे थे तो ये कह के मरे, हमारे दादा मरे थे तो ये कह के मरे। मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम बैठे हुए, इनकी मौजूदगी में आप तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ से लेके वहां तक किसी को ये भी मालूम है कि तुम्हारे नबी की तुमसे वसीयत क्या है? नबी का कलमा पढ़ने वालों जरा देखो, पूछो उलमा से कि हमारे नबी ने हमसे वसीयत क्या की है। तो इन उलमाए किराम से पूछोगे और कहोगे हजरत हमें अपने अब्बा की वसीयत याद, दादा की वसीयत याद। अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन शर्म आती है, जिसका कलमा पड़ा है उसकी वसीयत याद नहीं। जरा आलिम साहब, मुफ्ती साहब जरा बता दीजिए हमारे नबी ने हमसे वसीयत क्या की थी। तो ये उलमाए किराम जवाब देंगे, तुम्हारे नबी की तुमसे वसीयत ये थी, ऐ मेरे उम्मती उग्दू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बल्लाह। सरकार ने तुमसे वसीयत की है, मेरे उम्मती अगर तू कुछ बनना चाहे तो मेरी शरीयत का आलिम बनना। सुभान अल्लाह, मेरी शरीयत का आलिम बनना। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नबी की इस वसीयत को याद रखा और अपने बच्चे को आलिम दीन बना। ये तो लायक मुबारकबाद हैं इन बच्चों के माँ बाप। और कहाँ गए? और यहाँ से नहीं, एक साहिब क्या नाम है, अहमद रजा, मोहम्मद रजा, अहमद अली, चंडीगढ़ से तुम्हारे यहाँ पर पढ़ने के लिए आए। उसकी फैमिली भी यहाँ पर है। किधर है बैठे? चंडीगढ़ वाले किधर बैठे हैं? अच्छा इधर है। लायक मुबारकबाद हैं, लायक मुबारकबाद हैं आप हज़रात। कितनी दूर से ये बताइए, अगर इस मदरसे से आज ये फारिग हो रहा है तो सिर्फ इस मदरसे का नाम हो रहा है या आपके गांव का भी हो रहा है?
گاؤں کا بھی ہو رہا ہے تو اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو لائق مبارکباد ہے یہ چنڈی گڑھ والی فیملی, اور یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے ان کی بھی فیملی. یہ بہار کے ہیں. دیکھیں آپ کے بچے پتہ نہیں اس مدرسے میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں, کتنے پڑھتے ہیں, کس تعداد میں پڑھتے ہیں, لیکن اگر نہیں پڑھتے ہوں تو میں یہ نہیں کہتا کہ کسی خاص مدرسے میں پڑھاؤ, لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنے بچوں کو. اور یہ جو ہر روز گوشت کھانے کے عادی بن گئے ہو نا, عقلیں بالکل سلب ہو گئی ہیں, عقلیں بالکل جواب دے, گوشت کھانے کے جو عادی بن گئے, آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں, میں سید ہوں, کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑتا, لیکن جب نبی کی بات آتی ہے, نبی کی شریعت کی بات آتی ہے, تو قسم خدا کی میں اپنی پگڑی بھی اس کے قدموں میں رکھنے کو تیار ہوں. قسم خدا کی اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنے منہ کا خرچہ کم کرو, اپنے کپڑوں کا خرچہ کم کرو, مدرسوں میں لگاؤ اپنے پیسے. نبی کونین نے ارشاد فرماتا ہے بندہ مومن کیا سمجھتا ہے, تیرا یہ ہے وہ ہے, مکان ہے, جائیداد ہے, فلانا ڈیم کا پلاٹ ہے. سرکار فرماتے بندہ مومن تیرا وہ ہے جو تیرا وہ نہیں جو تیری جیب میں ہے, تیرا وہ ہے جو تو نے راہ خدا میں خرچ کر دیا. بے شک. چنڈی گڑھ والو, تمہارا وہ نہیں جو تمہاری جیب میں ہے, تمہارا وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اور آج دیکھیے یقیناً اس کے والد کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے, خوشی کے آنسو ہوں گے, خوشی کے آنسو ضرور ہوں گے. ان کی زندگی میں ان کا بچہ حافظ قرآن بن گیا. یہاں پر بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنے لوگ ہیں. یہ مدرسہ آپ کا کام کر رہا ہے تو بتاؤ اس مدرسے کا تعاون کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اے لوگو تم جب تک کسی بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنے رب کی بارگاہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. اور آج سب سے زیادہ محبوب تو پیسہ ہے. ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کھڑا ہو کر کہے میں اس مدرسے کا تعاون کرتا ہوں؟ جو چاہے وہ دے سکتا ہے. ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں؟ کوئی ایک آدمی بھی 500 روپے دے دے. سبحان اللہ, نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر. 3 آپ جواب دیں نعرہ, کم سے کم پیسے نہیں, جواب تو دے سکتے نعرے کا. نام نعرہ تکبیر, آ جاؤ لے کے نعرہ رسالت, جشن دستار بندی, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ چنڈی گڑھ والی فیملی جو ہے یہ اس مدرسے کے تعاون کے لیے 11,000 پیش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کم سے کم نعرے کا جواب دے سکتے ہیں آپ. اللہ نے زبان دی آپ کو بولنے کے لیے, اس کی قدر کیجئے گا. یہ مت سمجھو کہ ہم نے کیا دیا. مٹھی بند کر کے دے دو, اللہ کی راہ میں سب قبول ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کتنے لوگ ہو گئے یہ؟ 7 لوگ ہو گئے. ہے کوئی ہمارے ان بزرگوں کی لائن میں کوئی ہے جو اس مدرسے کا تعاون پیش کر سکے؟ ادھر کوئی ہے؟ آپ نے دیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ سب آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے وقت ہوتا تو میں نام لے کر کے پکارتا, لیکن اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کی لاج رکھے اور آپ کے اس پیسے کو قبول فرمائے, اور اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے. آپ کا 1 روپیہ بھی اگر مدرسے میں لگا, توجہ چاہوں گا, 1 روپیہ بھی مدرسے میں لگا اور اس کے ذریعے کوئی بچہ پڑھ گیا, حافظ قرآن بن گیا, عالم دین بن گیا, تو یاد رکھیے جب تک وہ حافظ قرآن زندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو ثواب دے گا بھی, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتا رہے. اتنا بڑا مرتبہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور کوئی ہے تو آ جائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نعرے لگاتے رہو بھائی. سبحان اللہ. آپ کی بات چل رہی. نعرہ تکبیر.
آپ بھی اپنی آواز نکالیں. نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، مدرسہ جامعہ عثمانیہ نوریہ باب العلوم، مدرسہ جامعہ عثمانیہ نوریہ باب العلوم، مفتی سید ریحان میاں صاحب قبلہ جنیٹا شریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، علماء اہل سنت، تعلیمات مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو تمہارے نبی کی تم سے پہلی وصیت تھی اے میرے امتی عالم دین بننا. کیا بننا؟ عالم دین. اللہ اکبر کبیرہ. اب کتنے لوگوں نے اس پر لبیک کہا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر عالم دین نہ بن سکے او متعلمن، یہ طالب علم بننا. بے شک عالم نہ بن سکے تو طالب علم بننا. ایک صحابی رسول نوجوان سرکار کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک حضرت جبریل امی سدرہ کے مکی روح الامی آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو نوجوان بیٹھا ہے چند لمحات کا مہمان ہے، ایک منٹ کے بعد اس کی مرتیو ہو جائے گی، مر جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اس نوجوان سے بات کر رہے ہیں. جیسے ہی جبریل امی نے یہ مژدہ سنایا، یہ خبر سنائی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. سبحان اللہ. وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ ابھی تو مسکرا رہے تھے، اچانک آنکھوں میں آنسو. تو سرکار نے فرمایا اے نوجوان تیری مرنے کا وقت قریب ہے، مرنے کا وقت قریب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کچھ دیر میں تو مر جائے گا. یہاں سے لے کے وہاں تک بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ 1 منٹ کے بعد مرنے والے ہیں، 2 منٹ کے بعد مرنے والے ہیں، تو کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے آپ جانو. لیکن صحابی رسول کیا کرے گا وہ اس حدیث سے سنو. صحابی رسول نوجوان ہے، جیسے ہی یہ سنا سرکار کے قدموں سے لپٹ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ کیا اپنے ماں کے پاس جاؤں یا باپ کے پاس جاؤں؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے ان لمحات میں کیا تمام لمحات میں میرے ماں باپ بھی مجھ پر اتنے مہربان نہیں جتنا اللہ کا رسول سبحان اللہ مہربان ہے. یا رسول اللہ آپ بتائیے کہاں جاؤں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے نوجوان صحابی کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اشتغل بالتعلم. میں مصطفیٰ مسئلہ بتاتا جاؤں گا، تو پوچھتا جا. بے شک سبحان اللہ اکبر کبیرہ. یعنی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں بھی ہمیں یہ درس دے دیا کہ اگر تمہیں یہ پتا چل جائے کہ مرنے والے ہو تو ایسے ہی نہ مر جانا، کوئی نہ کوئی مصطفیٰ کی شریعت کا مسئلہ سیکھ کے مرنا. طالب علم ہونے کی حیثیت اور انتہا بتائی ہے سرکار. اللہ سرکار نے آگے ارشاد فرمایا اغدو عالمن او متعلمن، یا تو عالم بن یا طالب علم بن. سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تو عالم بھی نہ بن سکے، طالب علم نہ بن سکے تو پھر ایسا کرنا، ایسا مت کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. نچنیوں کے ناچ نہ دیکھنا، گویوں کے گانے نہ سننا، بلکہ اللہ اکبر کبیرہ ان علماء کرام کو سننا جو بولتے ہیں تو یا تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا یا یہ بتاتے ہیں رسول اللہ نے کیا فرمایا. بے شک سبحان اللہ. علماء کو سننے والا بننا. سرکار نے ارشاد فرمایا عالم بننا، طالب علم بننا یا علماء کو سننے والا بننا. سبحان اللہ. علماء کو، عالموں کو سننے والا بننا. یہاں پر تمام لوگ بیٹھے ہیں، سب لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ہم سب کی سننے، عالموں کی نہیں سننے. اور عالموں سے تو اتنے دور ہو گئے کہ ہمیں یوٹیوب پر اعتماد ہے، ہماری مسجد کا جو عالم ہے اس پر اعتماد نہیں، ہمارے مدرسے کا جو عالم ہے اس پر اعتماد نہیں. یوٹیوب پر جو مسئلہ بتا دیا وہی ہمارے لیے آ رہے، یہ تو نیٹ پہ یہ بتا رہے ہیں، فلاں یہ بتا رہے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ عالم ہے؟ ہو سکتا ہے داڑھی اور صافہ پہن کر کے کوئی جاہل آ گیا ہو سکتا ہے کوئی داڑھی رکھ کے، جبہ رکھ کے، اللہ اکبر کبیرہ ویڈیو میں آ کر کے بیٹھنے والا، یوٹیوب پر آنے والا، انسٹاگرام پہ آنے والا، اللہ اکبر کبیرہ وہ کسی اور مذہب کا ہو، مسلمانوں میں تفریق پھیلانے کے لیے اسے پروموٹ کیا گیا ہو. اور دوسری بات اگر کوئی مسئلہ بتا دے تو آپ تحقیق کے لیے کہاں جاؤ گے؟ کیا اس کے پاس؟ آپ کو تو پتہ بھی نہیں.
لیکن آپ ان علماء کرام سے جب رابطہ رکھیں گے، ان کو سنیں گے، تو آپ کے مسئلے میں جو بھی ڈاؤٹ ہوں گے آپ ان سے جا کر کے پوچھیں تو یہ ضرور بتائیں گے، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے یہ باسند عالم دین ہے۔ تو یاد رکھو، کسی انجینئر، پلمبر اور یوٹیوبر اور انسٹاگرام پہ بیٹھنے والے کی مت مانو، اپنے ذمہ دار علماء کی مانو۔ مستمعان سرکار نے فرمایا اپنے علماء کو سننے والا بنو۔ چوتھا ارشاد فرمایا او محب اللہ، یا پھر ایسا کرنا عالم بھی نہ بن سکے، طالب علم بھی نہ بن سکے، علماء کو سننے والا بھی نہ بن سکے، تو یاد رکھ او محب اللہ، علماء سے محبت کرنے والا بننا۔ علماء سے محبت کرنے والا بننا، سرکار نے فرمایا 4 بننا، عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً فلا تکن خمساً، 5واں نہ بننا فتالک، اگر بنا تو ہلاک ہو جائے گا۔ آج ہم 4 ہی نہیں بننے، باقی سب بننے، نہ عالم بننے، نہ طالب علم بننے، نہ اتنی اللہ توفیق ہمیں نواز رہا کہ ہم علماء کی صحبت میں بیٹھ جائیں۔ کم سے کم اتنا تو ہو، علماء سے محبت کر لے، تو علماء سے محبت بھی نہیں کر رہے، بولے ان سے زیادہ کون کما رہا؟ سب سے زیادہ تو یہی کما رہے ہیں۔ ان کی کمائیوں پہ ہمیں جو ہے عجیب ڈاؤٹ ہے، اور وہ جس کے گھر میں سود کا کاروبار ہو رہا ہے، تمام اللہ اکبر کبیرہ، پورا خاندان سود کھا رہا ہے، اس پہ نگاہ نہیں ہے۔ مولانا، مفتی، عالم اور حافظ و قاری کی تنخواہوں پر ارے پتہ نہیں کہاں سے لا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لا رہا ہے، اللہ کھلا رہا ہے۔ کسی کے مال کو دیکھ کے حسد کرنے والا حقیقت میں وہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں۔ ذرا سی باتوں پہ حسد کرنے لگتے ہیں۔ بتاؤ عالموں سے بھی کوئی حسد کر سکتا ہے؟ عالموں سے بھی کوئی حسد کر سکتا ہے؟ یاد رکھیں، حدیث پاک سرکار نے ارشاد فرمایا، جب کوئی میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور ان کا باپ کا نطفہ جب ماں کے رحم میں جاتا ہے تو فرشتہ ہتھیلی پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے مولا میں اس کا کیا کروں؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتے لکھ یہ کہاں پیدا ہوگا، لکھ کتنی عمر ہوگی، لکھ کیا کیا یہ دنیا میں سیکھے گا، لکھ دے یہ جب تک زندہ رہے گا سب لکھ، کہاں سے کمائے گا لکھ، کتنے پلاٹ ہوں گے لکھ، کتنے بیگے کا مالک ہوگا لکھ دے، کہاں مرے گا لکھ، کہاں دفن ہوگا لکھ۔ تو ہمارا اور تمہارا حسد کرنا تو بیکار ہے، وہ تو پہلے سے ہی سب کچھ لکھوا کے آیا۔ کتنا علم سیکھے گا لکھ، تو حسد کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ حسد کر کے انسان اپنے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں حسد انسان کے ایمان کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو ختم کر دیتا ہے۔ حسد مت کرو، علماء سے محبت کرو۔ علماء سے محبت کرو گے تو یہ محبت تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اور محبت کے لیے دل صاف رکھنا پڑتا ہے بھائی، دل صاف رکھنا پڑتا ہے۔ دل میں اگر رسول اللہ کی محبت ہوگی تو یقیناً عالم سے بھی محبت کرے گا۔ دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں تو وہ عالم کیا، مفتی کیا، محدث کیا، سب بیکار ہے۔ سب سے پہلے آج بھی دیکھیے اتنی پابندیوں کے بعد بارڈر پار سے آواز آتی ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے لوگو آؤ محمد الرسول اللہ کی محبت کی طرف آؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، رجوع اللہ کرے، رسول اللہ کے صرف منہ والے عاشق نہ بنے بلکہ دل والے عاشق بنے، صرف منہ سے کہنے والے نہیں بلکہ اللہ اکبر کبیرہ ہمارے کردار میں بھی ہونے چاہیے۔ ابھی کچھ سال پہلے کیا، 1 سال پہلے لوگ نوجوانوں میں بڑا ریش ہو گیا تھا کہ صاحب آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد، بینر نکال کر کے چل رہے ہیں، فلانا ڈھماکہ یہ اور وہ، اور دیکھو حقیقت یہ ہے کہ وہ نماز سے دور ہے، حقیقت یہ کہ شراب پیتے ہیں، حقیقت یہ کہ ادھر ودھر بھاگتے، تیری میری بہن بیٹیوں کو تاڑتے۔ میں کہتا ہوں جس دن تو سچا عاشق رسول بن گیا نا تو یاد رکھ تجھے تختی پہ لکھنے کی ضرورت نہیں، تیرا کردار بولے گا میں محمد سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جو دل ہے نا، یہ دل صرف ایک کو دیا جاتا ہے، صرف ایک کو دیا جاتا ہے۔ ماہر نفسیات بتاتے ہیں یہ دل صرف ایک کو دیا جاتا ہے۔ لوگوں اب تمہیں اختیار ہے، اللہ نے اختیار دیا، اس دل کو یا تو کسی دنیا کی عورت کو دے دو، یا دنیا کو دے دو، یا آمنہ کے لال کو دے دو، جسے چاہو دے دو۔
یہ نوجوان گرل فرینڈ کا زمانہ، بوائے فرینڈ کا زمانہ، جسے چاہو دل دے دو، لیکن یاد رکھو، یاد رکھو اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، چاہیں جسے دو، لیکن چونکہ میں بحیثیت عالم یہاں پر بیٹھا ہوں، اس لیے آپ سے ایک مشورے کے طور پہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جسے چاہو دے دو، لیکن اتنا یاد رکھنا، اگر تم نے دنیا کو دل دیا تو تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ اور اس کی مثالیں کوئی دھندلی نہیں، بڑی صاف و شفاف ہے۔ غالب کو کون نہیں جانتا؟ کتنا بڑا عاشق تھا، دنیا کا عاشق تھا، عورت کا عاشق تھا، اور جب اسے عشق میں دھوکہ ملا نا تو اس نے شعر کہا، مصرع 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 یاد آتا ہے کہ جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں، جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں، لیکن اس نے محبت کی تھی دنیا سے، دنیا کی عورت سے، اس لیے وہ محبوبہ کی گلی میں جانے سے ڈرتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، آج سے 100 سال پہلے محلہ سوداگران میں امام محبت حضرت ایک نبی کا سچا غلام پیدا ہوا تھا۔ غالب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، او غالب تو نے دنیا سے محبت کی، دنیا کی عورت سے محبت کی، تو اس کی گلی میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں نے آمنہ کے لال سے محبت کی۔ میں تو یہ کہتا ہوں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی مدرسہ جامعہ عثمانیہ نوریہ باب العلوم، زندہ باد زندہ باد۔ دنیا کی عورت سے دل مت لگاؤ، اگر دل لگانا ہے تو آؤ امام عشق و محبت سے سیکھو۔ بریلی کا وہ تاجدار مدینے کا غلام بن کے کہتا ہے، ارے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب تم آخری لمحات میں میری تقریر، مولانا مفتی تنویر القادری صاحب نے جو وقت دیا تھا، بالکل آخری لمحات میں، بالکل آخری لمحات میں یاد رکھو، جب تم مصطفیٰ کے عاشق بنو گے تمہارا امتحان ہوگا، امتحان ہوگا، امتحان ہوگا، امتحان ہوگا۔ اور جب امتحان ہو تو کسی دنیا دار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب امتحان ہو تو مکے کی وہ تپتی ہوئی ریت دیکھ لینا کہ حضرت بلال کا ننگا بدن ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، سینے پہ بھاری پتھر رکھا ہے، گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے، سینے پہ امیہ بیٹھا ہوا ہے، اور کہتا ہے بلال تیری میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے زخم پر مرہم لگا دوں تو نبی سے محبت کرنا چھوڑ دے، نبی کا نام لینا چھوڑ دے، نبی سے پیار کرنا چھوڑ دے، نبی کا نعرہ لگانا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال یہ سنتے ہی ریت پہ ہاتھ مار مار کے کہتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد میں مزہ نازے دوا اٹھائے کہ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سچے پکے عاشق بنو، نبی سے محبت کرو، نبی سے محبت کرنے والے ہی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ساری دنیا سے محبت کرنے والے جتنے رہے سب مر گئے، لیکن ابو بکر نے محبت کی تھی مصطفیٰ سے، آج بھی زندہ ہے۔ عمر فاروق اعظم نے محبت کی تھی مصطفیٰ سے، آج بھی زندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایسے زندہ ہیں کہ ہمیشہ سب زندوں کے قیامت تک سینوں میں زندہ رہے۔ اور جب یہ رسول کا عاشق جب اس دنیا سے جاتا ہے تو یاد رکھیے، یہ دنیا مرنے نہیں دیتی۔ تمہیں لگے گا اس کا بازو کٹ گیا، تمہیں لگے گا اس کی گردن کٹ گئی، تمہیں لگے گا اس کا بیٹا مار دیا گیا، تمہیں لگے گا اس کی گردن اٹھا کر کے نیزے پہ چڑھا دی گئی، لیکن اللہ اکبر کبیرہ۔ کربلا کے میدان میں دیکھو، امام علی مقام نے رسول اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے عباس کے بازو دیے، علی اکبر کی جوانی دی، 6 ماہ کا اصغر دے دیا، اپنا سر بھی قلم کر دیا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ وہ اگرچہ ہاتھ الگ ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، دنیا کہہ رہی تھی کہ مر گئے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَلَا
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، وہ لوگوں جو اللہ کی راہ میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہو، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور کہنا تو دور کی بات، قرآن نے تو سوچنے پہ بھی پابندی لگا دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگوں جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں کہنا مردہ، کہنا تو دور کی بات انہیں مردہ سوچنا بھی مت۔ اس لیے یاد رکھیے، رسول اللہ سے محبت کیجئے، اپنی زندگی میں سدھار پیدا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے 4 تقاضے کیے تھے کہ عالم بن، یا طالب علم بن، یا علماء کو سننے والا بن، یا علماء سے محبت کرنے والا بن۔ میرے پیاروں، علماء سے محبت کرو، علم دین سیکھو، اور میں صرف علم دین ہی کی بات نہیں کرتا، دنیاوی علم بھی سیکھیے، ایجوکیٹڈ ہو جائیے، شکشت ہو جائیے، اس لیے کہ آج ساری دنیا ہم پر ہنس رہی ہے اور کہہ رہی ہے سب سے زیادہ گمار اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس بدنما داغ کو اپنے چہرے سے، اپنے دامن سے مٹائیے، اور اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ کے سچے عاشق بن جائیے، آدھی روٹی کھائیے مگر اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں پر آنا سننا بیٹھنا قبول فرمائے، اس مدرسے کو، ادارے کو ترقیاں عطا فرمائے، علماء کا یہ بال بلند عطا فرمائے۔ ابھی اور بولتے رہیں، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ایسا تھوڑی ہے کہ رٹ کے آیا ہوں، 1 گھنٹے کے بعد ختم، یہیں سے پھر شروع، یہیں سے پھر شروع، آگے کو سن لو، بتاؤ کس پہ کیا سناؤں، یہیں سے شروع کر دوں جہاں سے چھوڑی ہے۔ عشق ہے تو امتحان ہوگا، عشق ہے تو، بولو نوجوانوں، عشق ہے تو امتحان ہوگا، آج بھی ہوگا، ابھی ہوگا۔ بتاؤ کون رسول اللہ کی سنت ادا کرنے کے لیے داڑھی رکھنے کا وعدہ کرتا ہے؟ ایک نعرہ لگاؤ بھیا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تعلیمات مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت۔ آگے آ جاؤ، جنہوں نے وعدہ کیا وہ آگے آ جاؤ، نعرہ لگا، آ جاؤ، آ جاؤ، کسی دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، رسول اللہ کو بارگاہ ان کے حوصلے کے بازوؤں کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اس وعدے پر یہ ثابت قدم رہے، ایک نعرہ سب لوگ بلند آواز سے، نعرے تکبیر۔ ارے خدا کے بندے، سب داڑھی نہیں رکھ سکتے، کم سے آواز تو نکال دو، اللہ نے زبان دی ہے، اللہ کے نام کی کبریائی بلند کر لو، بڑھائی بیان کر لو محبت کے ساتھ۔ پانچ لوگ، پنجتن اتھار کے نام پہ 5 لوگ آ گئے۔ ادھر دیکھو، آپ مجھے دکھانے کے لیے نہیں، مفتی تنویر القادری صاحب کو یا کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، رسول اللہ کی مرضی کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے آپ نے داڑھی رکھی ہے۔ او بھئی نعرہ بند کرو، 1 منٹ سنو، اس سے ضروری کام ہو رہا ہے۔ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے آج سے داڑھی نہیں کٹائیں گے، داڑھی رکھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آ رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور صدر اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی، مفتی محمد ایوب خان صاحب قبلہ، مفتی اعظم مراد آباد، مفتی اعظم مراد آباد، مفتی محمد ایوب خان صاحب قبلہ، مفتی اعظم مراد آباد، مفتی سید ریحان میاں صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، مفتی اعظم مراد آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ دیکھیے الحمدللہ مفتی سید محمد ریحان میاں صاحب قبلہ منظری کی تقریر کے درمیان ہم سب کے ایک عزیز مہمان، اس محفل کے روح روا، مفتی اعظم مراد آباد، استاذ العلماء، استاذی و سیدی مفتی محمد ایوب خان صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ دیوان بازار مراد آباد، الحمدللہ تشریف فرما ہو چکی۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے آپ بیٹھیے گا، سب لوگ بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں۔ مراد آباد کیا بلکہ اس علاقے کا جگر گردہ آ کے بیٹھ گیا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی اعظم سنبھل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ایوب صاحب قبلہ پرنسپل جامعہ نعیمیہ مراد آباد کی تشریف آوری ہو گئی ہے. حضرت آپ کے آنے سے کچھ سیکنڈ پہلے 5 بچوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم داڑھی رکھائیں گے. ان کے لیے دعا اور کر دیں, اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے. تو عشق ہے تو اس کا امتحان. بتاؤ بھائی مفتی تنویر القادری صاحب ختم کر دوں, ختم کر دوں. اچھا 5 منٹ اور. اچھا عشق ہے تو امتحان, عشق ہے تو امتحان ہوگا. اچھا امتحان فزیکلی بھی ہوگا, مینٹلی بھی ہوگا. امتحان وہ بھی ہوگا, ہو سکتا ہے تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے, اور امتحان ہوگا ہو سکتا ہے تمہیں ذہنی طور پر ٹارچر بھی کیا جائے. میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں, بس 5 منٹ سے بھی کم, اور پھر صلاۃ و سلام دستار بندی. مینٹلی ہوگا حضرت سعد کی طرح. حضرت سعد نے جب ایمان لے آئے, جیسا کہ ان 5 نوجوانوں نے داڑھی رکھنے کا وعدہ کیا ہے نا, تو گھر جائیں گے تو امی کہیں گے ابھی سے رکھ لی, ابا کہیں گے بیٹا ابھی سے رکھ لی, پھپھو کہیں گی شادی نہیں ہوگی تیری, ممانی کہیں گی بیٹا اتنی جلدی کیا تھی, رشتہ ہو جاتا تو رکھ لیتا. ایمانداری سے بتاؤ کیا یہ داڑھی رکھنا بدصورت بننے کی علامت ہے؟ ایک مسلمان بتاؤ, ایک مسلمان بتاؤ, اگر داڑھی رکھنا بدصورتی کی علامت ہوتی تو قسم خدا کی وہ خدا اپنے نبی کے چہرے پہ کبھی داڑھی نہ رکھتا. داڑھی بدصورتی کی علامت نہیں, داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے. میں بدصورت لگ رہا ہوں تمہیں؟ یہ بیٹھے ہیں حضرت مفتی صاحب ہیں, یہ داڑھی والے بدصورت ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تم نے داڑھی رکھی ہے نوجوانوں, پنجتن اتھار کا صدقہ اللہ تمہیں عطا فرمائے. یاد رکھو تمہارا امتحان بھی ہوگا مینٹلی. ابا بھی کہیں گے, امی بھی کہیں گی, رشتہ دار بھی. لیکن جب ابا امی رشتہ دار کہیں نا تو انہیں حضرت سعد کا یہ واقعہ سنا دینا. حضرت سعد جب ایمان لے کے آئے تو ماڑے آ گئی, بولے ایسے نہیں, میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اگر تو واپس ہمارے دین میں نہیں آیا, محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سعد نے اس کان سے سنی, اس کان سے نکال دی. لیکن ایک دن کے بعد حضرت سعد کی امی دھرنے پہ بیٹھ گئیں, بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئیں, یا تو نبی کا دین چھوڑ ورنہ میں کھانا چھوڑ دیتی ہوں. حضرت سعد کی کانوں میں جب یہ بات پہنچی, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ایسی رولے میں آ گئی ہوں اور ایسی کہہ دیا ہو. ایک کان سے سنا دوسرے کان, لیکن اللہ اکبر کبیرہ بڑی ڈھیٹ تھی ماں, بڑی ڈھیٹ تھی. ایک وقت کا کھانا چھوڑا, دوسرے وقت کا بھی چھوڑ دیا, تیسرے وقت کا بھی چھوڑ دیا, یہاں تک کہ پورا دن فاقا. دوسرا دن آیا, اس دن بھی نہیں کھایا. تیسرا دن آیا, اس دن بھی نہیں کھایا. اب 3 دن کھانا نہ کھا کر کے حالت ڈگمگ ڈگمگ ڈگمگ. آنکھوں میں جان نہیں بچی, پیروں میں طاقت نہیں بچی کہ کھڑے ہو سکے اور دیکھ سکے. کسی نے کہا کہ سعد جلدی چلو تمہاری ماں بھوک سے مرنے والی ہے. حضرت سعد دوڑے دوڑے آئے. توجہ چاہوں گا انہی کلمات پر اے لوگوں, نوجوانوں, اپنی بات ختم کرتا ہوں. دوڑے دوڑے آئے, دیکھا کہ ماں مرنے والی ہے, سر اٹھایا, اللہ اکبر کبیرہ, اپنے رانوں پہ رکھا, زانوں پہ رکھا. جیسے ہی سر اٹھایا, آنکھ کھولی, ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا آ گیا. آنکھیں کھول کے کہا بیٹا اب بھی مان جا, میں مرنے والی ہوں. اللہ اکبر. ہم قربان جائیں ان صحابہ کے قدموں پر کہ انہوں نے اللہ اکبر کبیرہ اتنا سخت امتحان کہ ماں مرنے والی ہے اور مرتے مرتے کہہ رہی ہے کہ چھوڑ دے نبی کا دین. لیکن حضرت سعد ہے کہ ماں کا چہرہ پکڑے ہوئے, اور حضرت سعد کی ماں ہے تانے دے رہی ہے کہ اے سعد اگر
اگر تو اب بھی اپنے نبی کا دین چھوڑ کر کے پرانے دین میں نہیں آیا تو یہ قوم تجھے تانا مارتے مارتے مار دے گی کہ سعد کتنا خود غرض ہو گیا کہ اپنی ماں کو مرتا ہوا چھوڑ دیا لیکن اپنی ضد کو توڑا نہیں. حضرت سعد کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے, ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے. حضرت سعد نے ماں کا چہرہ پکڑا اور تاریخ میں جملہ لکھا, اللہ اکبر کبیرہ, حدیث کی کتابوں میں ہے, تاریخی جملہ تھا, یا امہ واللہ لو کانت لک مئۃ نفس فخرجت منک نفسا نفسا ما ترکت دینی لہذا. اے ماں, اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں حضرت مجھ سعد کی جان ہے, یاد رکھ اے ماں تیری تو ایک جان ہے, اگر 100 مائیں بھی ہوں پھر بھی نبی کے دین پر قربان ہو جا. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی جی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. عشق ہے گا, عشق رہے گا تو اللہ اکبر کبیرہ تمہارا امتحان ہوگا. امتحان کے لیے تیار رہیے, فزیکلی بھی ہوگا مینٹلی بھی ہوگا, دونوں طرح کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نبی کا پکا سچا عاشق صادق بنائے اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. او لوگوں جو نبی کے دین سے پھرتا ہے, نبی کی شریعت سے بغاوت کرتا ہے, یاد رکھو ہم اس کی زندگی دو بھر کر دیتے ہیں. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی, اور قیامت کے دن ہم انہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. اتنی خطرناک وعید. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں اس وعید سے بچنا ہے اور ہمیں نبی کا سچا عاشق بننا ہے, نبی کا سچا عاشق بننا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ دنیا تو چلی جائے گی, زندگی کی ڈور بڑی باریک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جاؤ تو اس شان سے جاؤ, لحد میں عشق رخے شے کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنیچی چراغ لے کے چلے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.